السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ کراچی میں جو کچھ ہوا گزشتہ 2 دنوں سے جو ہو رہا ہے وہاں پر پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کو، اور شل ہو گئے ہیں اعصاب۔ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے پاکستان کے شہر میں دہشت گرد اس طرح دندناتے ہوئے آئیں گے اور وارداتیں کریں گے۔ کل بھی سارا دن یہی ڈرامہ ہوتا رہا اور آج بھی جو وہاں سے خبریں آئیں کہ پھر دوبارہ ایک حملے کی کوشش کی گئی، کسی آدمی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس ساری صورتحال پر جو خبریں ہیں، وزیراعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، وزیراعظم نواز شریف نے اس کی صدارت کی، عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی اور سر جوڑ کر بیٹھے اکابرین پاکستان کے اور ساری صورتحال کو غور کیا۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا جو پاکستان کے قانون اور آئین کو نہیں مانتے۔ لیکن گزشتہ 2 دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ ہمارے نظام کے اندر بہت ساری جو خامیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو شروع ہوئی۔ ایک تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا فیلیور بھی سامنے آیا کہ اس حملے کے حوالے سے کیوں پیش بندی نہیں پہلے کی گئی، کیوں نہیں پتہ چلایا جا سکا کہ اس طرح دہشت گرد کراچی کے علاقے میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کے نمائندے کے مطابق یہ حملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہ حکیم اللہ محسود کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً یہ جو سارا معاملہ تھا اس سے پہلے اس کی تیاری کی گئی ہوگی۔ دوسرا ایک اور جو موضوع گفتگو ہے بات، وہ میڈیا کا کردار ہے۔ جس انداز میں میڈیا نے اس کی رپورٹنگ کی، پہلی رات جب یہ واقعہ ہوا تو یہ خبریں آئیں کہ جہازوں کو آگ لگا دیا گیا، اور جس طرح اس کی لائیو کوریج ہوئی اس کو روکنے کے لیے آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر ریکویسٹ بھی کی، اور آج بھی یہی ہوتا رہا۔ جب یہ خبریں آئیں کہ وہاں پر حملہ ہو گیا ہے اے ایس ایف ہاسٹل پر، تو پھر اس کے بعد جو بات سامنے آئی کہ فائرنگ کا واقعہ تھا، شاید اس شدت سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوڈ آف ایتھکس بننا چاہیے، کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے، اور جس میں یہ طے کیا جائے کہ کون سی چیز دکھانی چاہیے اور کون سی چیز نہیں۔ اس وقت جو وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب پہلی رات 9 گھنٹے تک اویلیبل نہیں تھے، اور جو وزیر اعظم آفس تھا وہ ٹکرز پر ڈیپینڈ کر رہا تھا، اور جو سارے جرنلسٹ تھے، فیورٹ جرنلسٹ تھے، ان کو ٹکرز کی صورت میں انفارمیشن دی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم نے یہ حکم جاری کر دیا، وزیر اعظم نے یہ حکم جاری کر دیا، اور یہ سب کچھ میڈیا کے لیے ہی کیا جا رہا تھا۔ اس ساری صورتحال پر کہ مسائل بڑے گمبھیر ہیں، چیلنجز بہت خطرناک ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریپریشن شاید اس طرح سے نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون رشید صاحب، سندھ کے وزیر اطلاعات، جناب شرجیل میمن صاحب جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان، اور معروف صحافی مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہی سید بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب شرجیل میمن کی طرف۔ شرجیل صاحب، 2 دن سے جو کراچی میں واقعات ہو رہے ہیں اس نے پوری جو پاکستانی قوم ہے اس کے اعصاب کو ایک طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا بڑا شہر ہے اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کا کوئی اس طرح سے بندوبست نہیں جس طرح ہونا چاہیے، جبکہ صورتحال ایسی تھی کہ ہر آدمی یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی حملہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سمیع صاحب۔ سب سے پہلی بات کہ جو 2 دن پہلے ایئرپورٹ پہ افسوسناک واقعہ ہوا اور آج کے واقعے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے واقعے پہ پہلے میں بات کروں گا، پھر کل والے واقعے پہ۔ آج کا جو واقعہ تھا یہ ایک ایریل فائرنگ تھی اس ایریا میں، جس کے بعد میڈیا نے اس کو ایک پینک کریٹ کیا، اور میں آج میڈیا کے رول پہ تھوڑی سی تنقید کروں گا آپ سب لوگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ جس طرح اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، جو انٹرنیشنلی یا نیشنلی جو ایک پینک کریٹ ہوا اور جو لوگوں میں ایک پرسپشن کریٹ ہوا، میرے خیال سے وہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج کوئی حملہ نہیں تھا۔ ایک اس ایریا میں اس کے ساتھ ایک پہلوان گوٹ ہے، وہاں پہ ایک ایریل فائرنگ تھی، جس کے بعد کیونکہ ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا تو اے ایس ایف کے جوانوں نے فوری طور پر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ آج بھی اس 2 دن پہلے والے اٹیک کو کمپیئر کیا جائے۔ اب جو پرسوں واقعہ ہوا ہے اس پہ میں ڈسکشن ضرور کروں گا کہ بالکل اس وقت پورے ملک میں حالات جنگ میں ہے، اور خصوصی طور پر جن دہشت گردوں نے، جن درندوں نے پرسوں والا واقعہ کیا تھا کراچی ایئرپورٹ والا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس وقت زیر بحث یہ بات ضرور ہے کہ یہ وہ کرمنل لوگ ہیں، وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان میں ہماری مسجدوں کو، ہماری امام بارگاہوں کو، ہماری پاک افواج کو، ہماری پولیس کو، ہماری رینجرز کو، ہمارے تمام تعلیمی اداروں سمیت ہر جو ہمارا مکتب فکر ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور مجھے ان کے ہی اسی طالبان کی آرگنائزیشن نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے، کیونکہ سندھ حکومت نے ہمارے لوگ مارے بھی ہیں اور گرفتار بھی کیے ہیں۔ اچھا، مجھے جو افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کا جو رول ہونا چاہیے
वो रोल वफाकी हुकूमत प्ले नहीं कर रही। खुसूसी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब और चौधरी निसार साहब जो हैं, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करना, पिछले 1 साल सवा साल में एक स्टेटमेंट भी तालिबान के खिलाफ डायरेक्टली नहीं आया, ना ही चौधरी निसार साहब का, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का। हमें चौधरी निसार साहब के ये स्टेटमेंट जरूर सुनने में आए जो कि उन्होंने कौमी असेंबली में मौजूदगी में फरमाए कि तालिबान भी आम पाकिस्तानी जैसे पाकिस्तानी है, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, हमारे भाई हैं, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो जो लोग आप इस मुल्क के सहाफियों समेत हर जो भी लोग यहाँ पे मुल्क में रहते हैं उन सबको टारगेट कर रहे हो, जो हमारी पाक अफवाज को टारगेट कर रहे हो, जो हमारी रेंजर्स पुलिस को और सहाफियों समेत सियासतदानों समेत हर शख्स को जो टारगेट कर रहे हो, जो पाकिस्तान की रिट को नहीं मान रहे हो, उनको अगर वफाकी हुकूमत की जबानें जो है वो घबराएंगी उनका नाम लेते हुए भी, और उनके साथ भाईचारे, अमन और अखुवत की बातें की जाएंगी, तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अच्छा मेमन साहब, शजील मेमन साहब, आपका पॉइंट वेल टेकन, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हमलावर थे ये पहलवान गोट से आए और वहां पर जो इंतजामी बंदोबस्त है सारा वो सिंध की हुकूमत के पास है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सिंध के पास इस वक्त रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी हैं और भी बहुत सारी सूबाई एजेंसीज हैं सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। क्या वफाकी हुकूमत ने मना किया है सिंध हुकूमत को कराची में क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन करने से? देखिए जी समी साहब, पहली बात, आज हमला नहीं था, मैं उस चीज को क्लियर करना चाह रहा हूं। आज उस एरिया में, उस सराउंडिंग में, उसी बाउंड्री में, क्योंकि पहलवान गोट है जो कि आपकी फुटेजेस में मीडिया में दिखा है, वहां पे कहीं पे एरियल फायरिंग हुई है, वो तंसीबात पर या एएसएफ पर या एयरपोर्ट पे हमला नहीं था। शजील साहब, कल भी तो कराची से ही लोग आए ना जिन्होंने एयरपोर्ट पर हमला किया गुज़श्ता रात जो हुआ। आप उस बात का वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज पहलवान गोट वाले वाकई को उससे ना मिला है। जो कल वाला वाकया है वो बिल्कुल दहशतगर्दी की इत्तलात थी, और वो इत्तलात जो है ये था कि पाकिस्तान में और खुसूस तौर पर सिंध में जो तंसीबात हैं उन पर अटैक किया जा सकता है, और वो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबसे शेयर की थी, बशमूल पुलिस और रेंजर्स और जो एएसएफ और तमाम इदारों से। अब हुआ यह है कि आपको पता है कि कराची में रोजाना की बुनियाद पर पुलिस और रेंजर्स टारगेट एक्शन कर रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं, दहशतगर्द गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि ये जो कराची में जो इजी लोगों को इसलिए लगता है, इतना सॉफ्ट टारगेट इसलिए है कि कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद है, और कराची में दुनिया में पाकिस्तान का हर रहने वाला शख्स जो वो कराची में रहता है। रोजाना 15,000 तक लोग कराची में आते हैं। उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है और गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं कहा कि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो असला वेपन आता है, जैसे आपने कहा कि ये आए तो कराची से थे, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो असला वेपन आता है ये हमारे पास आ रहा है जिन बॉर्डर से सिंध के, उसमें उन सूबों की भी जिम्मेदारी है कि उन बॉर्डर को सील करें। हमारे बेशतर दफा हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस तरह का असला पकड़ा है जो कि पंजाब के बॉर्डर से सिंध में आ रहा हो। हमारी एक्साइज पुलिस ने पकड़ा है, हमारी नॉर्मल पुलिस ने पकड़ा है। उन सूबों को भी जिम्मेदारी है कि अपने बॉर्डर्स पे सख्ती करें, निगरानी करें और विजिलेंस बढ़ाएं। लेकिन अफसोस के साथ है कि वहां पे सब लोगों को इजी एक्सेस है, इसलिए वेपन्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो कि हमारी पूरी कोशिशें भी चल रही हैं, कार्रवाइयां भी चल रही हैं, उनको पकड़ा जाए। रोजाना की बुनियाद पर एवरेज 1 या 2 पुलिस वाले शहीद होते हैं कराची में, और वो शहीद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे नहीं हुए हैं, पंजाब हुकूमत की तरह या वफाकी हुकूमत की तरह। तो ये सारी कार्रवाइयां सिंध हुकूमत कर रही है, सिंध हुकूमत लड़ रही है। तभी तालिबान ये बात दोहरा के कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये सवाल बीइंग एंकर समी इब्राहिम साहब आपका वजीर दाखिला से या वजीर आजम साहब से नहीं बनता कि क्या पॉलिसी है कि जो लोग इतने गिनाउने वाकये करके फखर के साथ मान रहे हैं कि ये तो हमारी इब्तिदा है, अभी आगे भी हम करेंगे, लेकिन उनकी जुबानें लरसती हैं, उनकी टांगें कांपती हैं, उन लोगों का नाम ठीक है। शजील मेमन साहब हमारे साथ रहिए, मजहर अब्बास भी हमारे साथ हैं, हारून रशीद साहब भी हैं, नईमुर रहमान साहब भी हैं। बड़े अहम सवालात हैं मीडिया के रोल पर, वफाकी हुकूमत के रोल पर अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे शजील मेमन साहब। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कराची में गुज़श्ता 2 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और वाक़या जो था, सारी रात कौम उसको देखती रही। ये खबरें आ रही थी कि 7 अफराद शायद फंस गए हैं एक कोल्ड स्टोरेज में, और फिर कुछ चैनल्स ने उसकी लाइव कवरेज भी दिखाई। बाद में वो उन लोगों की मैयत ही वहां से बरामद हुई। उनके लवाहकीन ये कह रहे थे
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے ٹیلی فون کرتے رہے. بعد میں حکام نے یہ بتایا ہے اور جو میڈیکل رپورٹس میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ وہ جو 7 افراد تھے وہ اس وقت سے بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. جو ان کے لواحقین بتا رہے ہیں کہ وہ کالز کرتے رہے کیونکہ شاید جو ایک راکٹ فائر ہوا تھا اس سے جو آگ لگی اس سے ان افراد کی ہلاکت ہو گئی تھی. لیکن بہرحال لواحقین جمع تھے. اور اس نے ایک اور چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ جو ہمارا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن ہے اس کے لیے بھی حکومت تیار نہیں. لیکن بہرحال یہ جو 7 افراد تھے میڈیکل رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس وقت سے بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جو وقت لواحقین بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے کال کرتے رہے. در حقیقت وہ آگ لگنے سے وہاں پر ان کی موت واقع ہوئی. ہارون رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں. آج ہارون صاحب بڑی اہم میٹنگ تھی وزیر اعظم ہاؤس میں. آپ کے سورسز آپ کو کچھ بتا رہے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے کہ کیا فیصلے ہوئے؟ دیکھیے ابھی تک جو اطلاع ہے براہ راست تو کسی سے میری بات نہیں، وہ یہی ہے کہ آپریشن کا فیصلہ ہو چکا اور یہ فطری ہے. اگر بہت بڑے پیمانے پر اعلانیہ آپریشن نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کے سوا تو کوئی آپشن اب کراچی والے واقعے کے بعد تو ختم ہو چکا ہے. انہوں نے ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا کہ جنگ کر رہے ہیں. اور ایک بڑی اچھی انڈیکیشن یہ آج عمران خان کے رویے میں تبدیلی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت اگر حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرے، میں شرجیل صاحب سے ایک بات پہ ایگری کرتا ہوں، اگرچہ حکومت سندھ کی پرفارمنس بہت ہی ناقص ہے، افسوسناک حد تک ناقص ہے اور بہت غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، مگر یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک فریق ملک کی سلامتی کا مذاق اڑا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، شہریوں کو قتل کر رہا ہے اور ملک کا وزیر اعظم اس کے خلاف بات ہی نہیں کرتا. وزیر داخلہ صاحب بھی وہ کہتے ہیں کہ عام پاکستانی، اور کل پرسوں وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ جناب اپنا مذاکرات سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. کیا امیدیں وابستہ ہیں جی؟ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ضرور کیے جائیں. اگر کسی کے رویے میں تبدیلی ذرا سی بھی ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ نرمی کی جائے. مگر جو لوگ تنصیبات میں حملے کر رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، 40-50 ہزار آدمی قتل ہو چکے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ آپریشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپریشن. صرف یہ نہیں کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہو. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، عمران خان کو بلائیں، سراج الحق کو بلائیں، کوئی اس ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں، مولانا فضل الرحمان کو بلائیں، باقی لوگوں کو بلائیں. جب حقائق سامنے رکھے جاتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ سچائی کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو لوگ قائل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رائل فیملی میں بیٹھ کے فیصلے کریں اور قوم کو کچھ بتائیں نہیں. یہی ہے فارن پالیسی میں کر رہے ہیں. انڈیا کے معاملے میں نہایت ہی افسوسناک اطلاعات ہے انڈیا سے، وہاں یہ بالکل بچگانہ باتیں کرتے رہے. چین میں کیا کر رہے ہیں، ترکی میں کیا کر رہے ہیں، قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے. قوم کو اعتماد میں لیں. آپریشن کیے بغیر بظاہر اب کوئی حل نہیں ہے، لیکن جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور ان سے بات کی جائے. بالکل ٹھیک. نعیم الرحمان صاحب، سیاسی قیادت کی طرف سے بھرپور تعاون چاہیے پاکستان کی عسکری قیادت کو، پاکستان کی افواج کو ان لوگوں کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے جو پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں. یہ بیان فرمائیے اس ساری صورتحال پر آپ کی جماعت کس طرح سے اپنا موقف بنائے گی، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ مذاکرات ہونے چاہیے ابھی بھی آپ کہتے ہیں یا ایکشن؟ دیکھیے، پہلے تو میں اس پورے واقعے پر شدید مذمت کرتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے، جو دہشت گردی کا واقعہ کراچی میں. ہم اہل کراچی ہیں اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر دکھ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری ایک بہت بڑی تنصیب پر اس طرح سے دہشت گردی کا واقعہ ہو. اور اس میں اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ کوآرڈینیشن کی کمی کے سبب اور بعد میں ریسکیو کی کمی کے سبب مزید جانیں جو ہیں وہ تلف ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز نے اسپیشلی، یعنی ٹھیک ہے کچھ لیپس ضرور رہے ہوں گے، لیکن ASF نے بھی اور بعد میں ہمارے رینجرز نے اور آرمی کے لوگ بھی بعد میں آئے تھے اور انہوں نے مجموعی طور پر صورتحال کو کسی حد تک کنٹرول کیا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر کرا لیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر 7 لوگ وہاں موجود تھے، اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں اگر پہلے ہو گئی یا بعد میں، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ 7 لوگ وہاں پر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیلئر ہے اور یہ جہاں بھی اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اور یہ تحقیق ان تحقیقوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے 12 مئی کی تحقیق ہوتی رہی یا 9 اپریل کی ہوتی رہی یا سانحہ نشر پارک کی ہوتی رہی اور یا اس سے پہلے کی بے نظیر کے واقعے کی ہوتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کر اس پر تحقیق ہو اور جو ذمہ دار بنتا ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار بنتی ہے، جو وفاقی حکومت بنتی ہے، ان کے کوئی وزیر صاحب بنتے ہیں، سول ایویشن سے جن کا یعنی شجاعت عظیم صاحب بنتے ہیں، اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اخلاقاً تو ان لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. صورتحال جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ اب مزید کیا ہونا چاہیے، دیکھیے
میں ہارون رشید صاحب کی اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایک مرتبہ پھر اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے تمام صورتحال کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کی پوزیشن تو یہ ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پوری پکچر رکھی گئی تھی اور جتنے فیکشنز موجود تھے دہشت گردوں کے، طالبان کے، ان کے سب جو بیان کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ ہم مذاکرات کے عمل کو شروع کریں گے اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، اس بدترین صورتحال کے باوجود بھی میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مذاکرات کا وہ عمل جو 1.5-2 مہینے جاری رہا، جس میں جنگ بندی رہی، اس میں اہل پاکستان کی جانوں کو عافیت رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کرنی چاہیے تھی۔ اگر عسکری قیادت کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے تو انہیں مطمئن کرنا چاہیے تھا۔ عسکری قیادت کو بھی حکومت کے سامنے تمام تر صورتحال رکھنی چاہیے اور مل کر کوئی ایک فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات کا عمل بڑھے گا تو وہ سارے لوگ جو مذاکرات کر سکتے ہیں اور اپنے مذاکرات کو مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنی جنگ بندی کو مینٹین کر سکتے ہیں، کم از کم ان کو ون بیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اڑا دو۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ سیاستدانوں سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ آپ کی طرف میں آتا ہوں، مظہر عباس بھی ہیں، میں مظہر آپ سے تو بعد میں بھی سوال کرتا ہوں۔ میڈیا کے رول پر بڑا سوال اٹھا، لیکن شاہی سید صاحب، نعیم الرحمان صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سیاسی جماعتوں کو بلا کر اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور مذاکرات جب سلسلہ جاری تھا تو 1.5-2 ماہ انسانوں کی جانیں جو ہیں وہ بچی رہیں پاکستان میں۔ آپ کیا کہتے ہیں، تمام بلانا چاہیے جماعتوں کو، یا فوری طور پر جن لوگوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھو، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے پارٹی نے تو پہلے ہی جب اے پی سی ہوا تھا، پہلے ہماری ایل پی کی اے پی سی ہوئی، پھر مولانا صاحب نے بھی کی، اور پھر جب حکومت وقت جو اے پی سی کی اس میں ساری پارٹیاں اور سب نے مل کر کے یہ اختیارات دیا کہ آپ مذاکرات کریں، یا ہمارا خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا علاج ہو جائے، وہ چاہے ڈاکٹر کی دوائی ہو چاہے حکیم کی دوائی ہو۔ تو ہم نے تو باقاعدہ حکومت وقت کو، پرائم منسٹر کو یہ اختیارات کھلی دیے ہوئے کہ وہ جس طریقے سے چاہے ہمارے بچے کو امن ہے اور ہماری زمین پہ یہ خون خرابہ بند ہونا چاہیے اور یہ مذاکرات کرے، جو اگر جنگ بھی کرے وہ اس کا مرضی ہے۔ دوسری بات، جو طالبان نے پہلے جو ڈیمانڈ تھا کہ بھئی یہ 3 پارٹیاں آؤٹ ہو جائے، اے این پی، پیپل پارٹی اور ایم کیو کو وہ ہٹائے اور باقی پارٹی رہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس پہ تھوڑا غور کریں تو وہی 4 پارٹیاں جو طالبان کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ 4 پارٹیاں تھیں، تو وہ پارٹیاں عمران خان بھی آ گیا، جماعت اسلامی بھی آ گیا اور نون بھی آ گیا۔ اب جب ان کی حکومت ہے تو اب طالبان کے ساتھ تو وہ پرابلم بھی ختم ہونا چاہیے۔ اگر بات مذاکرات کرنی ہے تو بھلے مذاکرات کرتے۔ ہمارے میاں ابتہار صاحب نے بولا کہ ہم اپنے اکلوتے بیٹے کی جو شہادت ہے وہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے، ہمیں امن چاہیے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی نے تو ہمیشہ قربانی دی، اور اب ہماری تو جنگ ہی ختم ہوا۔ اگر ہماری حکومت ہوتی تو پھر چلو ہمیں اس سے گلا ہوتا، اب تو ہم میں حکومت بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ اور ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات حالت جنگ میں بھی ہوتے ہیں، جو پارٹی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سیاسی قیدی ہو جاتے ہیں، لہذا یہ کہ اس کے ساتھ قیدیوں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو مذاکرات تو حل ہے، مذاکرات ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک بندہ اگر بندوق نہیں رکھے اور وہ بولے کہ بھائی میرے ڈیمانڈ کرے اور وہ اپنا حکومت کی ریٹ کو نہ مانے، تو پھر حکومت کا کام ہے کہ اپنی ریٹ کو قائم کرے، لیکن ہم زیادہ مشورے نہیں دیں گے۔ ہم حکومت وقت کو ہی رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود کچھ ایکشن لے۔ صرف اگر وہ اسی طریقے سے کنفیوز کا تو میں نہیں بولوں گا، لیکن اگر وہ ڈیسیشن نہیں لے گا تو لوگ یہ شک کریں کہ کنفیوز ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کرے، اپنے پارٹی کے لوگوں پہ بھی ٹرسٹ کرے۔ یہ سارے ادارے اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کے کنٹرول میں ہے، فوج بھی اس کی نگرانی بھی اس کے کنٹرول ہے، فوج کا بھی رسپانسبل جو ہے وہ ذمہ وار جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فوج کو بھی اعتماد میں لے، پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لے، اپنی پارٹی کو بھی لے، دوسری پارٹی کو بھی لے، اور کوئی ایک ایسی ڈیسیشن لے جس سے امن آ جائے، کیونکہ فیصلے تلخ فیصلے یہ کرنے کا وقت ہے۔ لیکن جو کراچی کا واقعہ ہوا تو یہی تو ایک المیہ ہے کہ اس المیے میں اس کے باوجود کہ جمعے کے دن میں نے فلور کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ کراچی میں وہ اسلحہ پڑا ہوا ہے جو کہ ہمارے فاٹا ٹرائبل میں نہیں ہے، اور ایک دن کے بعد وہ آپ کو ثابت ہوئے جو وہاں پہ گنیں آئی ہے، جو وہ اسلحہ گرنیٹ آئے ہوئے۔ اچھا، پھر وہ بندے جو آنے والے لوگ ہیں ان کا سوچ اور نظریات دے کے وہ کھجور ساتھ لاتے ہیں اور چنے ساتھ لاتے ہیں اور پانی لاتے ہیں، اور ساتھ میں اپنا انجیکشن بھی ایسے لے جاتے ہیں کہ وہ آج وہ ڈی جی رینجر نے بتایا کہ وہ انجیکشن بھی انڈین ہے، اور وہ انجیکشن جو بلیڈنگ کو روکے گا، مطلب کہ وہ ایک ایسے سوچ کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ اس کو بھی جہاد سمجھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ملک کے آپ کے جو بچے شہید ہوئے اس کو وہ ثواب سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر وہ جنت جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں علماء حق کو چاہیے کہ ان کو کلیئر کر دے۔ یہ جو ایئرفورس کے بچے شہید ہوئے، کیا یہ شہید نہیں ہے؟
ٹھیک ہے شاہی سعید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. نہایت اہم یہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آ کے قتل و غارت کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے. ہم ناظرین بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پر مظہر عباس سے یہ سوال کریں گے کہ یہ جو ساری میڈیا کوریج ہوئی ہے, جس طرح سے ایک سنسیشن اور بھی زیادہ کریٹ ہوئی ہے, وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک مختصر سے وقت. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے شاہی سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت تذبذب کا شکار ہے اور اس کو فیصلے کرنے چاہیے, وہ فیصلے کرنے چاہیے جو پاکستان کے مفادات جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب, انڈیسیژن آن دا پارٹ آف گورنمنٹ, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں میڈیا نے کوریج دی ہے اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا, باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. دیکھیں سمی, ظاہر لوگوں کے پرسپشنز ہیں. ایک چیز سمجھ لیں کہ جو بھی گروپس ہوتے ہیں اس طرح کے, ان کے 3 اہداف ہوتے ہیں جب بھی وہ کوئی اس طرح کا اٹیک کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپیسیفک ٹارگٹ, ایک ہوتا ہے پبلسٹی, اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ کریٹ ٹیرر. اسپیسیفک ٹارگٹ کیا تھا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. ظاہر ہے یہ اسپیکولیشنز ہیں کیونکہ جو بھی ملیٹنٹس تھے وہ مارے گئے. ہاں انہوں نے پبلسٹی گین کی نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. آپ ایز اے جرنلسٹ آپ اس پبلسٹی کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہم نے طے کر لیا تھا 2010 کے بعد کہ ہمیں کس طریقے سے کوریج کرنی ہے. انفارچونیٹلی جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے ان 16 پوائنٹس کو شروع میں تو امپلیمنٹ کیا لیکن اس کے بعد نہیں کیا. آج کا واقعہ سن لیں. ابھی شرجیل میمن صاحب کو میں سن رہا تھا, آپ ذرا تحقیقات کر لیں کہ آج کے واقعے میں پینک کس نے کریٹ کیا. آپ چیک کریں کہ اے ایس ایف نے علاقے کے ایس ایچ او کو فون کر کے کیا کہا. کیا یہ نہیں کہا کہ حملہ ہوا ہے؟ دوسرے, جب ایس ایچ او وہاں پہنچا ہے تو اس نے یہ بات کلیئر کروا دی تھی کہ سر ایک فائرنگ ہوئی ہے اور وہ بھی اے ایس ایف گرلز ہاسٹل پہ نہیں ہوئی ہے. وہ فائرنگ بھی ایک نجی واقعہ تھا. اس کے درمیان کوئی چکلش تھی جو موٹر سائیکل میں وہ بھاگا اور اس کے پیچھے ایک اور موٹر سائیکلسٹ بھاگا اور اس نے فائر کر دیا. اس فائر سے غالباً اے ایس ایف کیونکہ ایک دن پہلے کے واقعے کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھی, اے ایس ایف پینک میں آ گئی اور پینک میں اس طرح آئے کہ انہوں نے اپنے سارے جوانوں کو گراؤنڈز میں بھیج دیا. یہ بات جب کلیئر ہو گئی تھی تو فوری طور پہ اے ایس ایف کے لوگوں کو واپس کیوں نہیں بلایا گیا, اور اس حد تک پینک کریٹ کر دیا گیا کہ آپ نے رینجرز بھی طلب کر لی اور آپ نے فوج بھی طلب کر لی. اور پھر مجھے بڑا افسوس ہوا. میرا خیال ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس پی آر کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. 20 منٹ کے اندر اگر یہ واقعہ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ بالکل ایک فائرنگ کا واقعہ ہے جس کا براہ راست اے ایس ایف پہ کسی بھی طرح کے حملے سے تعلق نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے بعد پیمرا کدھر تھی؟ اس دن بھی پیمرا کہاں تھی؟ پیمرا نے کس حد تک چیزوں کو روکا؟ جب آپ سڑک پر جو ہے کئی سو اے ایس ایف کے لوگوں کو پہنچا دیں گے, وہ ٹنکی پہ بھی چڑھ جائیں گے, پہلوان گوڑ بھی گھس جائیں گے, تو میڈیا جو ہے وہ سامنے ہے, اس کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے. آپ کلیئر نہیں کر رہے ہیں, آپ اس وقت تک لوگوں کو واپس اپنی فورسز کو واپس نہیں بلا رہے ہیں, تو پینک تو آپ نے کریٹ کر دیا انفارچونیٹلی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب چیز کلیئر ہو گئی ہے اور اس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ کوئی اس طرح چیز انڈر اٹیک نہیں تھی, تو پھر یہ سٹوری وڈرا کر لینی چاہیے تھی. اس کو ایک فائرنگ کا انسیڈنٹ رکھنا چاہیے تھا, اور وہ فائرنگ کا انسیڈنٹ بھی براہ راست اے ایس ایف سے تعلق نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اس سے ایک دن پہلے کا جو واقعہ ہے, یہ ہم نے جی ایچ کیو پہ جب حملہ ہوا تھا اس وقت 16 پوائنٹس ڈسائیڈ کیے تھے. اس وقت جتنے بھی ڈائریکٹر نیوز تھے انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لائیو کوریج کس طرح ہونی چاہیے, ہمیں کیا چیز دکھانی چاہیے, کیا چیز نہیں دکھانی چاہیے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اب بھی جب یہ اس وقت واقعات ہوئے ہیں تو عرفان صدیقی صاحب کی جو کمیٹی بنی ہے اس کو میں نے خود حمید ہارون صاحب کے تھرو وہ سارے جو پوائنٹس تھے وہ سارے ان کو بھجوائے, لیکن اور اس کے ساتھ میڈیا کمپلینٹس کمیشن. لیکن وہ جو میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا رہے ہیں وہ بہت ہی گورنمنٹ کنٹرول میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہوگا اور وہ مسائل کو حل نہیں کر پائے گا. ہمارے ساتھ رہی مظہر.
ہارون صاحب آپ کی طرف اسی سوال کا ایک حصہ آپ کی طرف تھرو کروں گا کہ جو پہلا واقعہ ہوا اس میں ٹی وی پر سب نے دیکھا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو حملہ آور ہیں یہ ہوائی جہاز اڑانا بھی جانتے ہیں، 5 جہازوں کو آگ لگا دی گئی ہے، دہشت گرد ایک جہاز سے کود کر دوسرے جہاز کی طرف جا رہا ہے، یعنی جو جس کے منہ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، اور بہت سارے لوگ واقعی اس طرح کی رپورٹنگ، اس طرح کی کوریج سے بڑے ڈسٹرب ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کس طرح اس کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ لائیو کوریج نہ ہو تو بہت سارے ٹیلی ویژن جو ہے ان کے پاس کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کانٹینٹ تو ہوگا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی آسان راستہ دے دیتے ہیں تو لوگ آسان راستے پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، اسی طرح میڈیا اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ نئی ریاستوں میں ذمہ داری کا شعور کم ہوتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور بہت سے ملکوں کی، جب نئی ریاستیں وجود میں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں طویل پابندیوں کے بعد آزادی ملی ہے، اس کی وجہ سے بھی میڈیا منہ زور بہت ہو گیا ہے اور بہت طاقت اس کی ہو گئی ہے، اور سیاسی جماعتیں بزدل ہیں، غیر منظم ہیں اور میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایک تو سامنے کی بات ہے کہ بہت سنسنی پسندی ہے، بہت ہی غیر ذمہ داری ہے۔ کل ملٹری لیڈرشپ اس پہ بہت ڈسٹرب رہی ہے۔ دیکھیے اقبال نے کہا تھا کہ آزاد تھنکنگ پیٹرن پہ اگر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو جو لوگ اس کا شکار ہوں گے وہ بالآخر اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ مکمل آزادی حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ دہلا دیتے ہیں لوگوں کو۔ عام حالات میں بھی بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز کیا ہے کہ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ میں ایک ٹرین پہ سوار ہو جاؤں گا، یہ بریکنگ نیوز ہے۔ اور طاہر القادری نے کہا میں آ جاؤں گا، اور چودھری شجاعت حسین فلاں آدمی سے ملنے چلے گئے۔ یہ کون سی بریکنگ نیوز ہے؟ ہم سب اخباروں میں کام کرتے رہے ہیں، آپ بھی کرتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بڑی خبر کیا ہوتی ہے۔ خبر بریکنگ نیوز دنیا میں دی جاتی ہے مگر اس طرح نہیں دی جاتی۔ یہ ٹھیک ہے یہ سب نے غلطی کی ہوگی، اور وہ غلطی اپنی جگہ غلطی ہے، یا پولیس نے کی یا ISPR نے کی، تو بھائی ہماری کھوپڑی میں عقل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احساس ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہم تماشائیوں کی طرح اس ملک کو ڈیل کر رہے ہیں۔ باہر سے NGOs کو پیسہ آ رہا ہے، میڈیا غیر ذمہ داری کر رہا ہے، دلی میں جو تل ابیب میں، واشنگٹن میں جو افواہ ڈھلتی ہے وہ یہاں پھیلائی جاتی ہے، اور یہ ہماری آزادی ہے۔ کوئی آزادی نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں نہایت ذمہ داری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، پوری آزادی پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آزادی کو محدود نہیں کیا جاتا، لیکن ہارون صاحب جس طرح مظہر عباس نے یہ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو آزادی ہے اس کا کنٹرول تو ہم کسی ایسے ادارے کو نہیں دے سکتے جس کو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہو، کیونکہ پھر تو بالکل ہی یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خود ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو دنیا میں کہیں خلا نہیں رہتا۔ وہ میں ان سے اتفاق پوری طرح کرتا ہوں۔ ان کو کیوں دیتے ہیں آپ کنٹرول؟ ہم خود کیوں ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں؟ دیکھیے ہم اخبارات میں کام کرتے رہے، ہمارے پاس بہت سی خبریں ہوتی تھی جنہیں ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، بعض ان میں درست بھی ہوتی تھی۔ ملک کا مفاد بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان ایک خاص طرح کا ملک ہے، انڈیا اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، امریکہ اسے محتاج رکھنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا۔ برطانیہ کے بعد مفادات ہیں، عرب ممالک نے باقاعدہ مداخلت پچھلے الیکشن میں کی ہے، یا فرقہ وارانہ فسادات بعد ملک کرتے ہیں، اس کے لیے بعض انتہا پسند گروپوں کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، کچھ احساس ہونا چاہیے ہمیں، اور ذمہ داری کے ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ ایکٹ کریں گے تو حکومت کی کیا مجال ہے جی مداخلت کریں؟ حکومت نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں مظہر مجھے پتا ہے آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اب علامہ طاہر القادری نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں 23 جون کو، تو پھر یقیناً جلد سے جلوسوں کا سیزن شروع ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ملک کے سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ اس ساری صورتحال میں حکومت کس طرح اس سے نپٹے گی، اس پر بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے کراچی کے واقعات نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، میڈیا کے کردار پر بھی بات ہو رہی ہے، اور جو سیاسی حالات ہیں آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جلسے جلوسوں کی جو سیاست ہے وہ زور پکڑے گی۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہزاروں لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوں گے تو کیا وہ ایک آسان ٹارگٹ نہیں ہوگا دہشت گردوں کے لیے؟ مظہر آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے۔ سمی میں صرف ہارون صاحب کی اس بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں آج پورے 1 گھنٹے تک CNN انٹیریئر منسٹر کو کوٹ کر کے یہ چلاتا رہا کہ 5 ASF men were killed in a fresh attack۔
पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। एयरपोर्ट मैनेजर को कोट करके CNN ये चलाता रहा कि ASF के इस पे अटैक हुआ है। 1 घंटा बहुत होता है इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को चलाने। किसी ने इसकी कॉन्ट्रडिक्शन इशू नहीं की, किसी ने उनसे कांटेक्ट करके इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं की। वो कोट कर रहा है, ये भी नहीं कि वो सोर्सेस से चला रहा है। तो ये हमारी, मेरा ख्याल है, बहुत सीरियस बात है और ये बात सही है। और दूसरी बात ये कि एक परसों की जो सिचुएशन थी उसमें सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत लड़ाई कर रही थी, जबकि बॉडीज पड़ी हुई थी, ऑपरेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। चौधरी निसार साहब एक जगह बैठे मीटिंग कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर दूसरी जगह पे थे। इस तरह आप जंग लड़ते हैं, कोई इस तरीके से कोई लड़ाई लड़ी जाती है कि आप एक दूसरे पे ऐसी सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, जबकि शहर का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अंडर अटैक है। तो ये मेरा ख्याल है हमारी सियासी क़यादत के लिए बड़ा सवालिया निशान है ये। ठीक है, शाही सैयद साहब, एक जुमला मैं कहना चाहता हूं। जी हारून साहब जी, देखिए, पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, इसको बड़ी कॉम्पिटेंट टीम की जरूरत है। इसको एक बहुत लायक वजीर इत्तलात की जरूरत है। ये 90s की मैनिपुलेशन नहीं की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको इंटरनेशनल मीडिया को भी फीड करना है, नेशनल मीडिया को भी। बहुत फसी, समझदार और सेंसिबल वजीर इत्तलात चाहिए मुल्क को। ठीक है, शाही सैयद साहब, मुझे भी कुछ जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं सिर्फ शाही सैयद साहब से एक सवाल ये करना चाहता हूं कि तमाम जो लिबरल सियासी जमातें थी, उन्होंने भी हुकूमत से कहा कि वो मुज़ाकरात करे, और फिर 1 साल से ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कुछ हुकूमत ने एक्शन नहीं किया, लेकिन अभी भी वो यही कह रही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें। ये सब जो लिबरल कुव्वतें हैं, ये पसपा हो गई हैं शाही सैयद साहब? देखिए, हम ये नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत को हम डिस्टर्ब करें या उनको ये मौका फराहम करें कि हमने ये बोला। हम बोलते हैं कि आप करें, जो भी करें। मैंने आपको पहले बताया और दोबारा भी बताना चाहूँ कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, वो चाहे डॉक्टर की दवाई चाहे हकीम की दवाई से, वो मुज़ाकरात से करे या न करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने उनको इख्तियार है कि हम उनके साथ हैं इस मुल्क के लिए। एक चीज जो हाईलाइट करने वाली चीज है कि इस वक्त कुछ इशू ऐसे होते हैं कि वो कौमी इशू होते हैं। दहशतगर्दी इस वक्त ना ये मौजूदा हुकूमत का मसला है, ना ये पिछले हुकूमत का मसला है, ये हमारा बड़ा दीरीना मसला है, ये हमारे गलत पॉलिसियों का अफगान मार का मसला है। और इस बात में हमारी पार्टी क्लियर थी कि आज बंदूकों का मुंह अफगानिस्तान की तरफ है, जब पाकिस्तान की तरफ होगा फिर क्या होगा। ये सारी रिकॉर्ड की बात है। लिहाजा हमने सिर्फ इस हुकूमत से नहीं डालना है, पिछली हमारी भी 5 साल गुजरे, हम भी उसमें इन्वॉल्व है, उससे पिछले भी हुकूमत मुशर्रफ की गुजरी है, उसमें इन्वॉल्व है। लिहाजा इस वक्त हमें यक्के की जरूरत है, इस वक्त हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है और अपने इदारों पे ट्रस्ट की जरूरत है। और एतमाद इदारों पे अगर हम न करें तो हम किस पे करेंगे? हमें इदारों की तस्लील भी नहीं करनी है, लेकिन इदारों को भी ये नहीं कि एक दूसरे के साथ पावर की जंग करे। यहाँ जंग पावर की हो रही है। जैसे आपने कहा, बड़ा अच्छा कहा अजहर साहब ने जो बता रहा है अब्बास साहब कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है। ये पोजीशन की फौज और हमारा प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को, हमें प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, हमें कायद की जरूरत है जो पाकिस्तान बचाने के लिए वो सख्त और तल्ख बातें करे। अगर मुझ में खराबी है, मुझे गलत बोले। मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि वो उलमाए हक उठे। अगर ये लोग जिहाद कर रहे हैं तो ये उलमाए हक क्यों नहीं उठते? हमें भी जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जिहाद नहीं है और ये गैर मुल्की पैसे लेके, गैर मुल्की पेन उठा करके मेरे बच्चे को शहीद कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? ठीक है शाही सैयद साहब। जी नईमुर रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं तो इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि एक एस्पेक्ट हम मिस कर रहे हैं, जो डीजी रेंजर साहब ने कहा और बार बार मीडिया में भी इसकी बात को सुनाई गई कि जो हमला करने वाले थे उनके पास भारतीय असला भी था, भारतीय इंजेक्शन भी थे, और उसके बाद वो बात आई और बात आकर खत्म हो गई। मैं समझता हूं कि हमें इस पहलू को बहुत गौर से देखना चाहिए। और ये जो CNN ने 1 घंटे तक हमें कोट करके रिपोर्ट किया है, और मैं कहीं देख रहा था कि कहीं अमेरिकन किसी सेनेटर ने या किसी ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो है वो महफूज नहीं है। बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस थ्रेट है। इसको इसी तरह से देखना चाहिए कि भारत और अमेरिका कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इनकी दोस्ती के जरिए से हमने बहुत कुछ गंवा दिया है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। ऐसे मौके पर किसी जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अपने लोगों को, जो आवाम है, उनको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। एक्शन जरूर कीजिए,
ٹارگیٹڈ ایکشن کیجیے. لیکن آپ جو ہے دہشت گردی کو پنپنے نہ دیجیے. میری بات دیکھیے، آپ نے مجھے سب سے کم موقع دیا. نہیں، میں صرف ایک اس میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جو شاہد سید صاحب نے کہا کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے، کھل کر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جو قتل و غارت ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پر بہت بات ہوتی ہے اور کھل کر ہوتی ہے کہ اسلام کبھی معصوموں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کبھی کمزوروں کے اوپر جو ہے وہ بندوق تاننے اور ان کو اڑانے کی اجازت نہیں دیتا. کبھی مسجدوں اور امام بارگاہوں کو اڑانے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن وہیں اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ امریکہ کے کہنے پر اپنے ہی قوم کو دشمن بنا لیں. شمالی وزیرستان میں آپ نے کیا ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے؟ وہاں تو بچے شہید ہوئے ہیں نا، عورتیں شہید ہوئے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ایکشن کرنے کے نتیجے میں آپ کس کو اپنا دوست بنا رہی ہے؟ پوری بیلٹ ہے جس نے پاکستان کی حفاظت کی ہے ہمیشہ، جس نے ہمیں سری نگر تک پہنچ گئے تھے اور کشمیر آزاد کرا کے دیا ہے. لیکن اب تو حملے کر رہے ہیں، جذباتی باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. صاحب ابھی تو حملے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے نا، اب تو حملے کر رہے ہیں. شمی بھائی، وہ بچے، ان عوام کا کیا قصور ہے کہ جو فوج کی بمباری سے بھی شہید ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کی بمباری سے بھی شہید ہوتے ہیں؟ اس لیے ہماری فوج سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ محض جذباتیت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیٹھنا چاہیے. حکومت اور آپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو آپ اعتماد میں لیجئے. کوئی ایسی اندھی بات نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں کیوس پھیلے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی حکمت عملی بنا لیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو بہت بہت شکریہ نیمور رحمان صاحب. میرے پاس اچھی طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ بالکل ایک کنسنسس تھا کہ تمام جو ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے اس کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور ایک یکسوئی کے ساتھ ان قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو پاکستان میں امن امان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. پاکستان کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ایک بھرپور انداز میں اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں اور ان کی مکمل طور پر جو مورل سپورٹ ہونے چاہیے وہ ملے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.